بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس بما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 انشاءاللہ تعالی ان آیات کی کچھ وضاحت اور تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک جاندار اس نے جو اچھا عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اس نے جو برا عمل کیا وہ بھی پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور برے عمل کے درمیان میں بہت ساری دوری ہوتی تو اچھا تھا۔ یعنی آیت پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں عمل شر، گناہ اور برائی اگرچہ کہ انسان کے جسم اور اس کی خواہش اور اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن انسان اپنے برے عمل سے دوری اختیار کرنے کی خواہش کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برا عمل انسان کو دنیا میں اچھا لگتا ہے اور آخرت میں اسے اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر، بندوں پر مہربان ہے۔ حاضرین، قیامت کا منظر اور وہاں خالق کائنات کا غیظ و غضب اور اس کا جلال جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، اس سے بڑے بڑے اکابر اور بزرگان دین ڈرتے رہے ہیں، خوف کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کی شان، اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا اور اس کا خوف دل میں رکھنا، یہ ایمانداروں کی علامت ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت پاک کے وضاحت اور اس کی تفصیل میں چند احادیث کریمہ اور اس کی کچھ وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اور جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں جس کو صحیفہ کہتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ عمل خیر و شر کا ایک بار ہو تو ایک بار لکھ دیا جاتا ہے، مکرر ہو تو مکرر لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ سب کے سب نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک آدمی کے اعمال کا دفتر مشرق سے مغرب تک ہوگا اور اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ کھول کر جب میدان محشر میں ہر آدمی کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو مشرق سے مغرب تک اسے پھیلا دیا جائے گا، تو اتنا بڑا اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنی باتیں کیا تھا، جتنے اعمال کیا تھا، خیر اور شر، اچھے اور برے، وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ حاضرین، ارشاد فرمایا حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو برے اخلاق سے دور رکھتا ہے اور اپنے دل کو طہارت دیتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور ایسے اعمال انجام دینے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا نقشہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں کلام مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنا عمل اور اپنے خیر و شر کی باتیں سامنے دیکھے گا، موجود پائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کر کے اپنے اعمال بھول جائے گا، لیکن میدان محشر میں اسے بھلایا نہ جائے گا، اسے یاد دلایا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت اجوع ما کانوا قط، یعنی میدان محشر میں لوگوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ وہ لوگ
اتنے بھوکے ہوں گے کہ اس سے پہلے میدان محشر سے پہلے کبھی ان کو ایسی بھوک نہ لگی ہوگی، جیسے کہ روزہ رکھنے والوں کو افطار کے وقت بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس سے زیادہ بھوک میدان محشر میں ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَظْمَأَ مَا كَانُوا قَطُّ وَأَعْرَى مَا كَانُوا قَطُّ وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، یعنی لوگ اتنے بھوکے رہیں گے، اتنے پیاسے ہو جائیں گے اور ایسے برہنہ ہو جائیں گے، ان کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، اور اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ محشر سے پہلے کبھی ان کو ویسی تھکان نظر نہ آئے گی، محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جس نے دنیا میں فمن اطعم اللہ اطعمہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو کھلانا چاہے اسے کھلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو میدان محشر میں کھلائے گا جو دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو کھلاتے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پلانا چاہے اسے پلائے گا، جس کو لباس دینا چاہے اسے لباس عطا فرمائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے کام، نیکی کے کام انجام دیتے تھے۔ حاضرین، اس دنیا میں نیک کام کرنے والے لوگ تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، نیک کام بھی انجام دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد رہتا ہے، چاہے وہ مقصد کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ مقصد، وہ نیت ان کی، انہیں ان کے عمل کا ثواب نہیں، اس عمل نیت کی وجہ سے ان کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اور وہ نیت ان کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال قبول کرنے کے لیے سد باب بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اور اس دعا میں بندے کو اپنی خطائیں یاد کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، یا حنان و یا منان یا ذا الجلال والاکرام، کہ اے بہت مہربان اور خوب احسان کرنے والے پروردگار، کہ تو بڑی عظمت اور شان و عزت والا ہے، باعد بینی و بین خطیئتی، اے پروردگار کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسی دوری بنا دے، مجھے گناہوں سے اتنا دور رکھ، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری رکھی ہے۔ مشرق سے مغرب تک جتنی دوری ہے، بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہنے کی ایسی دعا کرے۔ حاضرین، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا، اے پروردگار میں نے جو خطائیں کی ہیں، خطا کریں گے تو اس کا اثر ہوگا، نجاست کسی جگہ لگ جائے تو نجاست دور کر دی جائے، تب بھی بعض ایسی نجاستیں ہیں کہ اس کا اثر رہتا ہے، جیسے خون وغیرہ، دھبا لگ جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے مگر اس کا دھبا باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کا اثر بھی انسان کے پاک دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے بندوں کو، اپنی امتیوں کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں سے، خطاؤں سے مجھے پروردگار ایسے پاک کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے کو پاک فرماتا ہے۔ یعنی سفید کپڑا جیسے کہ پاک ہوتا ہے میل و کچیل سے، گرد و غبار سے اور دھپوں سے، ایسے ہی میرے دل کو پاک کر دے۔ وَغْسِلْنِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، اور برف اولے کے پانی سے مجھے دھو دے، یعنی اس پانی سے، یہ خالص پانی ہوتا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے، برف اور قدرتی برف کی بات ہے، بناوٹی برف یہاں بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو قدرتی برف اور اولے کا پانی انتہائی پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ قدرتی پانی ہوتا ہے، تو اس پانی سے جیسے کسی کو دھونے پر پاکی حاصل ہوتی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ویسے پاک کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اس آیت پاک کے تحت میں یہ دعا کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بندے کو اس کے شر والے اعمال بھی تو بتائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اگر وہ دنیا میں یہ دعا پڑھتا رہے گا تو اس کے اعمال شر اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دیے جائیں گے، برے اعمال، گناہ
नामा अमल से मिटा दिए जाएंगे। और एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने अतराफ में सहाबा किराम को देखा, तो सहाबा किराम से हुजूर ने ये फरमाया और उनको ये नसीहत फरमाई, अय्युहन्नास ला ताजबू बि अनफुसिकुम व बिकसरति आमालिकुम व बिकिल्लति दुनूबिकुम। ऐ लोगो, तुम अपने आप पर फ़ख्र मत करो और तुम्हारे आमाल ज़्यादा होने पर भी फ़ख्र मत करो। बाज़ लोग जो ज़्यादा इबादत गुजार, ज़्यादा खैरात व सदक़ात करने वाले होते हैं, उनको इस बात का फ़ख्र होता है कि मैंने इतने नेकियां की, इतने आमाल किए और इतने कुरान मजीद पढ़े, इतने नेकियां की, ज़िक्र किया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ज़्यादा आमाल पर फ़ख्र करो ना, तुम अपनी ज़ात पे फ़ख्र करो। बाज़ लोगों को फ़ख्र अपनी ज़ात पर किस एतबार से होता है? ख़ानदान के एतबार से होता है कि मेरे वालिद फ़लाँ मौलाना हैं, मेरे वालिद फ़लाँ अल्लाह वाले हैं, तो ख़ानदानी तौर पर भी फ़ख्र होता है। नसब पर फ़ख्र करना जायज़ नहीं है, ना आमाल पे फ़ख्र करना जायज़ नहीं है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम अपने ज़ात पर और अपने आमाल की कसरत पर और अपने गुनाहों की क़िल्लत पर भी फ़ख्र मत करो। यानी ये भी मत समझो कि मेरे गुनाह क्या हैं, बहुत छोटे, बहुत कम है, ये मत समझो, इसलिए कि ये मोमिन की अलामत नहीं है। दूसरी हदीस पाक में आता है कि मोमिन, उसका एक गुनाह छोटा भी हो तो वो पहाड़ की तरह समझता है कि नहीं मालूम वो पहाड़ उस पर कब गिर जाए। तो जैसे कोई आदमी चट्टान के नीचे बैठा हो, उसे इस बात का खौफ हो कि ये चट्टान मुझ पे गिर जाएगा, जितना डर होता है एक छोटे गुनाह का डर भी मोमिन को उतना ही होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मुनाफिक को बड़ा गुनाह भी एक मक्खी की तरह नजर आता है, जो उसकी नाक पे बैठी हो कि वो एक हाथ हिलाएगा और मक्खी उड़ा देगा। मुनाफिक ऐसा समझता है। तो गुनाह छोटे बड़े होने के बावजूद छोटे समझना मुनाफिकीन की अलामत है, और गुनाह छोटे होने के बावजूद बड़ा समझना और उससे डरना मोमिन की अलामत है। तो इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी दूसरे आदमी पर भी फ़ख्र मत करो जब तक कि उसका खातिमा तुम ना देख लो। यानी मुसलमानों के आमाल का दारो मदार खातिमे पर। खातिमा अच्छा हो तो अच्छे अमल काम आएंगे, खातिमा बुरा हो तो अच्छे अमल भी बेकार हो जाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी हम पढ़ेंगे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इहयाउल उलूम में ऐसे कई एक बुजुर्गों के नाम और उनकी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं कि उनको खातिमे का, अच्छे खातिमे का शौक़ कितना था और बुरे खातिमे का डर कितना था। ज़िंदगी अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी में गुजारने के बावजूद उनको अपने बुरे खातिमे का खौफ था कि कहीं खातिमा बुरा ना हो जाए। तो हाज़िरीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि तुम अपने किसी आदमी पर फ़ख्र मत करो जब तक कि उसका खातिमा ना देख लो। क्यों? इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नमल आमालु बिख़वातीमिहा, क्योंकि आमाल खातिमे की बुनियाद पर होते हैं। यानी ज़िंदगी भर नमाजें पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, खातिमा अगर अच्छा नहीं हुआ तो सारी इबादतें, सारे आमाल बेकार हैं। सारी इबादतों का ज़िंदगी का दारो मदार खातिमे पर है। इसलिए फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होती है उसका खातिमा अच्छा होता है। तो ज़िंदगी अच्छी बना दी जाए तो खातिमा भी अच्छा होगा, नेक नियति उसमें शामिल हो। हाज़िरीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलौ अन्ना अहदकुम जाअ यौमल क़ियामति बिअमलि 70 नबिय्यन लतमन्ना सियादता लिहौली मा यक़दिमु अलैहि यौमल क़ियामा। यानी सरकार फरमाते हैं, ए लोगों, तुम में से कोई एक आदमी 70 नबियों के जैसा अमल भी कर ले। एक नबी की ज़िंदगी तो पाक व साफ इबादतों से भरपूर होती है, 70 अंबिया की जैसी ज़िंदगी में वो जैसे अमल करते थे वैसा अमल कर ले तो भी क़ियामत के दिन तमन्ना करेगा कि काश मेरा अमल और अच्छा होता। क्यों? इसलिए कि क़ियामत के दिन हौलनाकी, डर, खौफ वैसा होगा, हर आदमी परेशान हो जाएगा। तो बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े महशर होने वाले आमाल और उसकी सख्तियों का जिक्र इस अंदाज में बयान फरमाया।
حاضرین، یہ آیت پاک کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا وہ پاک ذات ہیں، انبیاء کرام کی ذات ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ باقی کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، البتہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہنے کے لیے دنیا میں تو نہیں رہیں گے، لیکن نبی کی ایک ذات ایسی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر کے ہی تو ان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، یہودی یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، بعض یہودی تو کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، شرک اور کفر کی باتیں کرنے لگے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتا، اور آدمی پیروی اسی کی کرتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ غور کریں، ہم اپنی زندگی میں کوئی کافرانہ مشرکانہ عمل تو نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم کو ان سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، نہ وہ اعمال سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبوبانہ خدا سے محبت ہے، تو ان کے جیسا عمل کریں۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے، تو پھر ان کی پیروی کرنا یہ شرط ہے محبت ہونے کے لیے۔ پیروی نہ کی جائے تو پھر محبت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرتے تھے اور محبت کیسے کرتے تھے، اس کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں کہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے عمر آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے فوراً جواب دینے کے لیے کہا، تحقیق اور دل پر دوبارہ نظر ڈالے بغیر عرض کرنے لگے کہ حضور میں اپنی جان کے سوا باقی سب چیزوں سے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے جانا نہیں، پہچانا نہیں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر، دل پر، سینے پر رکھا، اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگے، یعنی سرکار کے دست مبارک کی برکت سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ عرض کرنے لگے حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ الآن یا عمر، کہ اے عمر اب آپ نے جانا پہچانا کہ آپ سے بڑھ کر آپ کے دل میں میری محبت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے؟ حاضرین، محبت جتنی زیادہ کرتے تھے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیروی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بتائیے حضرت ابوبکر رات میں کیا عمل کرتے تھے؟ ان کے دن کے اعمال سر عام جو ہوتے تھے وہ تو ہم جانتے ہیں، رات میں کیا عمل کرتے تھے؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جب سب سو جاتے، آپ بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، رات بھر نماز پڑھتے، جب صبح کا وقت آتا، نماز فجر کا وقت آتا، تو آپ سلام پھیرتے اور آپ کے سینے سے کلیجہ جلنے کی بو آتی۔ کسی کا کلیجہ اگر جل جائے تو جیسی بو آتی ہے ویسی بو آتی، سارے گھر میں وہ بو پھیل جاتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں۔
हाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर फरमाते हैं कि अबू बकर, आपने एक रात ऐसी कैफियत के साथ इबादत की कि हम जिंदगी भर भी वैसी इबादत नहीं कर सकते। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम में जिनका विसाल होता, उनकी इबादतों के तौर तरीक़े तलाश करते थे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक जलवा जिंदगी का एक एक सहाबी में मौजूद था। तो कौन सहाबी हुजूर के किस अमल को सामने रखते हुए उसकी पैरवी किया करते, इसलिए आप ये अमल अंजाम देते थे। तो मोहब्बत जितनी ज़्यादा है, इताअत भी उतनी ज़्यादा होती है। हाज़रीन, मोहब्बत के साथ इताअत बेहद ज़रूरी है, बल्कि इताअत ना हो, इत्तिबा ना हो तो मोहब्बत का तसव्वुर नहीं हो सकता। जिसके क़ल्ब में जितनी मोहब्बत होती है वो उतना बड़ा परहेज़गार होता है। उसकी हज़ारों मिसालें दी जा सकती है। एक बुज़ुर्ग का ये तरीक़ा था कि वो खरबूजा नहीं खाते थे। एक बुज़ुर्ग है कि वो खरबूजा नहीं खाते थे। जब उनको पेश भी किया गया तो नहीं खाते थे। उसकी वजह उनसे पूछी गई तो फरमाते हैं कि खरबूजा तो हलाल है, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरीक़े से तनावुल फरमाया, यानी सरकार उसे काटे थे या किस तरीक़े से तनावुल फरमाए थे, वो तरीक़ा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं खरबूजा नहीं खाता। अब आप गौर करें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम से गुजर रहे थे। वहाँ पर बड़े बड़े ताबीन हज़रात थे, अकाबिर थे, बड़े सहाबा इकराम की सोहबत में रहने वाले। वो सब मिलकर गोश्त भून रहे थे, गोश्त भून रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा से उन्होंने कहा कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आइए हमारे साथ गोश्त है, खाइए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भुना हुआ गोश्त तनावुल फरमाते नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं खाता। जबकि गोश्त हलाल है और गोश्त पर लगा हुआ खून या उसकी गंदगी निकालना ज़रूरी है खाने के लिए, और पकाना ज़रूरी है। तो पकाना पानी में भी हो सकता है, आग पर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो चीज़ पक जाती है। पकना असल मकसद है, कच्चा खाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि उससे इंसान के जिस्म को नुकसान होता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भुना हुआ गोश्त खाते नहीं देखा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। ये होती है इत्तिबा, यानी जो लोग खाने पीने की अशिया में इतनी बारीक नज़री से अमल किया करते थे, फिर वो नमाजें कैसे पढ़ते थे, रोज़ा कैसे रखते थे, सुन्नतें कैसे अदा करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल उन्होंने करते देखा था वो काम कैसे करते थे, हम इसका क्या अंदाज़ा कर सकेंगे। हाज़रीन किराम, मैंने अर्ज़ किया है कि एक बुज़ुर्ग, इससे पहले भी बात सुनाए थे उनके, एक बुज़ुर्ग बादशाह के दरबार में उनको आना हुआ, कालीन बिछी हुई थी। तो आपने अपने नेज़ों से कालीन को फाड़ा और पाँव से लपेटते हुए आगे बढ़ने लगे। और लोगों ने कहा कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, ये ईसाई हैं, ये देखकर कहेंगे कि अरब के लोग पहले जैसे जाहिल थे वैसे ही रहे, इनके पास तहजीब नहीं है, अखलाक नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कालीन पे कदम रख के चलते नहीं देखा, तो मैं मेरे नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। तो बाद सहाबा इकराम जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि कम से कम इज्जत, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इज्जत का तो लिहाज रखते। तो फरमाते हैं कि इन अनपढ़ गवार और जाहिलों की वजह से मैं मेरे नबी की सुन्नत छोड़ दूँ। सुन्नत क्या है? ज़मीन पर चलने की बात कर रहे हैं, कालीन पे ना चलना, कालीन पे कदम न रखना। आप गौर कीजिए कि ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है, कोई कालीन पे बैठे या तख्त पे बैठे उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गद्दे पे सो जाए या ज़मीन पे सो जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नबी की सुन्नत क्या है, ये माना रखती है, ये माना रखती है। इसीलिए सहाबा इकराम हर छोटी छोटी बात को बड़ी नज़ाकत के साथ देखते और बड़ी बारीक बीने के साथ उस पर अमल किया करते थे। उनके पेशे नज़र ज़िंदगी में बस एक ही बात थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। तो हाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। आज हमारे चेहरे हुजूर के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अरसा गुजर चुका है, करीब मान लीजिए कि 150 साल का अरसा गुजर चुका है, मुसलमानों ने अपना लिबास बदल दिया, फिर पलटकर वो अपने लिबास की तरफ नहीं आए, एक अरसा गुजर गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास घुटनों तक होता, घुटनों के नीचे तक होता, आस्तीन लंबे होते,
تنگ لباس حضور کا نہیں ہوتا، پتلا لباس حضور نہیں زیبتر نہیں فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب بیان کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زمین پر بیٹھنے کو پسند فرماتے اور زمین پر ہی بیٹھتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ متواضعوں کا طریقہ ہے تواضع، ان کے ساری جن کے دل میں ہوتی ہے وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ مزاج آج ہمارا ختم ہو چکا ہے، عذر مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کھانے کرسیوں پر، ہماری دعوتیں کرسیوں پر، ٹیبلوں پر، یہ مزاج بن چکا ہے۔ تو حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، واجبات، فرائض سرکار نے جو تعلیم دی وہ بڑا معنی رکھتی ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج تو وہ بھی ترک کر دیا گیا، تہذیب ختم ہو گئی۔ ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی تہذیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، تو مہذبانہ طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور کی محبت و اطاعت سے ملتی ہے۔ خالق کائنات کی محبت پانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں، رب کی محبت ملنے والی نہیں ہے۔ حاضرین، بعض بزرگوں نے لکھا ہے باضابطہ ہندوستان کے قدیم حضرات نے کہ جب ہم ہندوستان آئے تو یہاں پر دیکھا کہ ویرانوں میں، جنگلوں میں رہنے والے ایسے بھی لوگ تھے جو سادھو کہلاتے تھے، دنیا سے کنارہ کش تھے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اسلام ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے مالک کی پہچان، اپنے مالک کے تلاش میں نکل گئے تھے۔ اب یہاں جو طور طریقہ تھا وہ طور طریقے کے مطابق کرتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین جب یہاں تشریف لائے اور ایسے لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ذریعے جب ان کو رب ملا، بزرگوں کے واسطے سے جب ان کو رب ملا، تب ان لوگوں نے کہا کہ جس رب کو پہچاننے کے لیے ہم نے اپنی عمریں گزار دی، لذتیں چھوڑ دی، دنیا ترک کر دی، لباس چھوڑ دیا، پرندوں اور چرندوں کی طرح جنگلوں میں رہنے لگے جس رب کو پانے کے لیے، وہ رب تو نبی کے کلیمے کے ساتھ میں بڑی آسانی سے ملتا۔ تو زمانے گزر گئے، لوگ اللہ کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہم کو بنایا۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے جس کو پانے کے لیے لوگ صدیاں گزار دیے تھے اور اپنی عمریں خراب کر دی، لیکن وہ نعمت ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملنے والی نہیں تھی اور نہ مل سکتی۔ حاضرین، ہمارے پاس ایمان کا بڑا خزانہ ہے، مگر اس خزانے کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہرن کے پیٹ میں مشک ہوتا ہے، خوشبودار ہڈی، ہرن کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، انسان کو معلوم ہے، اور وہ مسک کی قدر ہرن کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ایمان کی قدر ہم کو مرنے کے بعد ہو جائے، زندگی میں اس کی حقیقت کو جان لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ منہ پھیرنے والے کافروں کو نہیں پسند فرماتا، یعنی اللہ کی محبت ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی اگر سنیں تو کہہ سکتے ہیں کیوں بھائی اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا کیا؟ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، ساری اپنی جتنی مخلوقات ہیں سب سے محبت کرتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ محبت دو طرف کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بندے ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کو، ہر مخلوق کو حاصل ہے، اور ایک ہے بندے کی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر ایمان والوں کے سوا دوسروں کو اللہ سے محبت ہوتی تو وہ مومن ہو جاتے،
اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے، رب کے قانون کو مانتے۔ دنیا میں جتنے قانون بنے ہوئے وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا قانون ہے وہ اسلام ہے، دین ہے، تو دین اسلام کی پیروی کرتے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے بدلے میں جو محبت ملتی ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نہیں فرماتا جو اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بندوں کی حیثیت سے تو محبت فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جتنے دشمن ہیں دین کے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیتا، جبکہ ان کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں، ساری دنیا کی دولت انہی کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت واقعتاً نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کو دنیا کی یا دولت کی کیا ضرورت ہے؟ جو پروردگار رزق کا ذمہ لیا ہے، کفیل ہے، وہی ہم کو وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ کو ان سے، مخلوق سے محبت ہے، اسی لیے تو ان کو رزق بھی عطا فرما رہے ہیں، ان کو بھوکا رہنے نہیں دیتا، ان کو خوب دولت عطا فرماتا ہے، ہر طرح کے دنیا کے آرام و آسائش عطا فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ رب ہم پر کتنی نعمتیں فرماتا ہے۔ سمجھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کو مان لیتے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ آج کل لوگ ان آیتوں کو لے کر مذاق بنا رہے ہیں، مطلب سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ہر ارے خیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہونی چاہیے، ان احادیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، یعنی وہ محبت جو ان کو اللہ سے محبت کے بدلے میں ملتی ہے وہ محبت نہیں ملتی۔ بہرحال حاضرین، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں عرض کروں گا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص چند دن رہا، ایسے ہی تھا، وہ دنیا سے کنارہ کش، خدا کی تلاش میں نکلا ہوا بندہ، کئی سالوں تک جنگلوں میں رہا، ویرانوں میں رہا۔ چند دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو وہ آپ کی صحبت میں چند دن رہنے لگے۔ تو صحبت کی وجہ سے اس کو اتنا فیض ملا، اتنی برکت ملی، تو وہ پوچھنے لگا کہ اے محبوب الہی، آپ کے اندر بھی اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے دل کی حالت جان سکتے، اور میرے اندر بھی اتنی صلاحیت ہے کہ میں اپنے دل کی حالت جان سکتا ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، دونوں کے اندر صلاحیت ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو میرا دل بھی دیکھ لے، تیرا دل بھی دیکھ لے۔ تو حضرت کے ارادے سے اس پر حضرت کے دل کی کیفیت کھل گئی، تو اس نے دیکھا کہ دونوں کے دل نورانی ہیں، صرف نور دیکھا، دل کے اندر پائے جانے والا ایک جہاں ہے، ایک دنیا ہے، وہ دنیا اسے نظر نہیں آئی، صرف دل کی کیفیت دیکھ لیا کہ اس کا دل بھی روشن ہے، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا دل بھی روشن ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا دل بھی روشن ہے، میرا دل بھی روشن ہے، پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے دل میں روشنی کے باوجود ایک سیاہ دھبا ہے اور میرے دل میں وہ سیاہ دھبا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت پھر یہ فرق کیوں ہے؟ آپ بھی ریاضتیں کرتے ہیں، میں بھی ریاضتیں کرتا ہوں، ریاضت ہوتی کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل زندگی کا نام ریاضت ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، بہت سارے دنیا میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے صبح سویرے جلدی جاگ جاتے ہیں اور جاگنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی صحت بناتے ہیں۔ تو جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو ان کی منزل مل جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایمان رکھنے کے باوجود بیمار ہیں، یہ ایک جسمانی معاملہ ہے۔ تو جو جس بارے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی اس بندے نے بھی کوشش کی تھی کہ اس کا دل نورانی ہو جائے، روشن ہو جائے، تو اس کو وہ روشنی مل گئی، مگر سیاہ دھبا نہیں گئے۔
تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل یہ سیاہ دھبے سے اس لیے پاک ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، اور تو حضور کو نبی نہیں مانتا اس لیے وہ سیاہ دھبا ہے، تو یہ سیاہ دھبا تیرے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ دل روشن ہونے کے باوجود محبوب الہی تو محبوب الہی ہے، لیکن وہ شخص محنت کرنے کے باوجود اسی درجے میں رہا۔ تو حاضرین کرام، شکر ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام ہم کو عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری سے جو کمال، جو فضیلت اور جو نعمت ملتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حاضرین، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّمَا كَانَ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ وَخَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِهِ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ کہ جس آدمی نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یعنی اللہ کی محبت بھی اسے نہیں مل سکتی جو سرکار کی سنت ترک کر دے۔ حاضرین، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کو بھی نبی کے سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے، باطن اور قلب کو بھی نبی کی سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ اور ارشاد فرمایا لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ آخَرَ يُحِبُّ خَوَاصَّهُ وَالْمُتَّصِلِينَ بِهِ کیونکہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے سارے تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ شوہر کی محبت میں بھی ناکام ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے سب سے محبت رکھی جاتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ تو عیسائی اور یہودی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تو وہ اس محبت میں جھوٹے ہیں، یعنی ان کو اللہ کی بھی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ اور حاضرین، حضرت قاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ اگر حضور کے طریقے پہ نہیں چلتا تو اس کو نبی کی محبت کسی صورت میں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے قطب ہیں۔ محبت کی ایک دنیا ہے، اس دنیا کے قطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا راستہ، جو راستہ حضور نے بیان فرمایا، وہ راستہ، وہ محبت ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کے نکلنے ڈوبنے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن سورج بیک وقت ساری دنیا پر اپنی روشنی نہیں ڈالتا، تو جہاں سورج کی روشنی آئی وہی دن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جہاں حضور کی محبت آئی وہاں پر اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے، سنت سے محبت ہوتی ہے۔ تو سنت سے محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما بردار بناتی ہے۔ بہرحال یہ تقریباً 3 آیتیں آج اختتام کے ساتھ میں اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت کریمہ کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کی نورانیت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، فرما بردار اور حضور سے کامل محبت رکھنے والا مومن بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔